علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ایک ریکمنڈیشن ہے، ایک انڈورسمنٹ ہے کہ آپ میری ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک لنک ہے، اور یہ لنک ہے کوکنگ ریسیپیز کے حوالے سے، یعنی جو کھانا پکانے کے حوالے سے ایک لنک ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، خاص طور پر خواتین یا وہ مرد بھی جن کو کھانے پکانے کا یا کھانے پینے کا شوق ہے، اچھی ریسیپیز آپ کو اس میں ملیں گی۔ نیا چینل ہے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں گے، خاص طور پر جو ہماری بہنیں ہیں یا گھریلو خواتین ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور چینل کا نام ہے مسٹر شیف مکس ریسیپیز۔ آپ لنک پر جائیں گے یا جائیں گی تو آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں۔ کافی دنوں سے مجھے بہت زیادہ ای میلز موصول ہو رہی ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے گزشتہ کوئی 2 ہفتے سے، لیکن وہ ای میلز جس حوالے سے تھیں اس کا میرے پاس کوئی مؤثر یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل بھروسہ جواب نہیں تھا، یا قابل بھروسہ یا قابل اعتماد خبریں نہیں تھیں جس حوالے سے میں آپ کو کوئی مؤثر جواب دے سکتا۔ میں نے اس پر کوئی تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، اپنے جو میرے ریسرچ والے جو دوست احباب ہیں ان سے بھی میں نے کہا، تو انہوں نے ایک چیز سامنے رکھی ہے، اور وہ ای میلز تھیں جو یو اے ای میں لوگ اوور سٹے پر ہیں، 2-3 سال سے بھی زیادہ، کچھ لوگوں کے 4-5 مہینے گزر گئے ہیں، کچھ کا 1 سال گزر گیا، کچھ جو ہیں وہ 4-5 سال سے وہاں پر اوور سٹے پر۔ اب ان لوگوں کے جو فائنز ہیں جو ایکیومولیٹ ہو گئے ہیں، یہ جرمانے جو جمع ہو گئے ہیں، وہ 50,000 60,000 70,000 درہم تک ایک صاحب نے مجھے ای میل کیا۔ ان کا جو جرمانے کی رقم ہے وہ تقریباً 67,000 درہم بنتی ہے۔ 67,000 درہم یہ وہ اگر موجودہ قوانین کے مطابق اگر وہ یہ ادا کریں گے تو ہی ان کو آؤٹ پاس ملے گا، یا وہ اپنے ملک یا اس سچویشن میں پاکستان آ سکتے ہیں۔ میں نے بڑی تحقیق کی کہ اس وقت جو ایمنسٹی کی کیا صورتحال ہے۔ ایمنسٹی اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال 2 مرتبہ ایمنسٹی دی گئی، ایک ایمنسٹی نومبر میں ختم ہوئی اور دوسری 30 دسمبر 2020 کو ختم ہوئی۔ جن لوگوں نے اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا وہ وطن واپس آ گئے بغیر کسی جرمانہ کی ادائیگی کے، اور جن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ وہاں پر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اب جو اچھی خبر ہے ایمنسٹی کے حوالے سے، ایمنسٹی کے حوالے سے نہیں، اوور سٹے والوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شارجہ میں 2 انڈین نوجوان کہہ لیں، مائنر کہہ لیں، ایک کی عمر 17 سال تھی، دوسرے کی 12 یا 14 سال تھی، دونوں انڈین تھے، کیرالہ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی والدہ واپس چلی گئی تھیں، اور وہ اوور سٹے پر تھے، 4 سال کا اوور سٹے تھا، ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کسی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو سماجی خدمت کے یا خدمات کے جو ادارے ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا۔ ان سماجی اداروں نے وہاں پہ جو شارجہ کی جو امیگریشن ہے یا شارجہ کا جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ان کے نام پر ایک اپیل ڈال دی کہ جی یہ لوگ تو جو ہیں بے سہارا ہیں، بچے ہیں، یہ یہاں پر سکول پڑھتے تھے، ان کے والدین پر مشکل وقت آیا، فائنینشیل کرائسس آ گئے، یعنی مالی بحران آ گیا، جس کی وجہ سے نہ تو یہ تعلیم جاری رکھ سکے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے۔ وہ جو سماجی ادارے تھے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، کھانے پینے کو دے رہے تھے، رہائش دی ہوئی تھی۔ اس پر شارجہ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ہمدردانہ غور کیا، اور بعد میں ان کی اس اپیل کو، اس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے ان بچوں پر 1,67,000 درہم جو فائن بنتا تھا اس کو معاف کر دیا، یعنی 167,000 درہم۔ اب یہ معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ اب یہ بچے اگر والدہ ان کی واپس چلی گئی تھی، یہ بچے بے سہارا تھے، شروع میں ان کے حالات ٹھیک تھے، یہ اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں، اور
عربی بھی بولتے تھے، تو بالآخر ان کے پاسپورٹ بنوائے گئے. پاسپورٹ تو ظاہر ہے اس سماجی ادارے نے بنوائے، اور جو جرمانہ تھا ان کا وہ وہاں کی شارجہ کی امیگریشن اتھارٹیز نے معاف کر دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کا آپ سے کیا تعلق ہے. دیکھیں، اس کا تعلق اس لیے ہے کہ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا دھر کر بیٹھ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ یہ انتظار کریں گے کہ ایمنیسٹی اناؤنس ہو تو آپ واپس جائیں، ممکن ہے ایمنیسٹی آج اناؤنس ہو جائے، 10 دن بعد اناؤنس ہو جائے، مہینے بعد ہو جائے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ایمنیسٹی اناؤنس ہوئی بھی تو وہ 2 دسمبر کو جو ان کا قومی دن ہے یو اے کا، اس پر اناؤنس ہوگی، یا اس کے آگے پیچھے 1 دن پہلے 1 دن بعد اگر ہوئی. لیکن اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اگر دیکھیں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو وہاں پر جاب کر رہے تھے، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا اور کسی بھی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ اس آس پر وہیں پر رک کے یو اے کی کسی بھی ریاست میں کہ شاید آج نوکری مل جائے گی، کل نوکری مل جائے گی. اس دوران نہ ان کو نوکری ملی اور نہ ان کا لیگل سٹیٹس یا ویزے کا سٹیٹس برقرار رہا، جس کے بعد وہ اوور سٹے پر آ گئے. اب جس دن سے آپ جانتے ہیں آپ کا ویزا ایکسپائر ہوتا ہے، آپ کا گریس پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا جرمانہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ریزیڈنس جو ہیں ان کے لیے الگ ہے جرمانہ، جو وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں ان کے اوور سٹے کا جرمانہ الگ ہے. لیکن جرمانہ تو بہرحال جرمانہ ہے، آپ دیں گے تو آپ یو اے سے باہر جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے. اب دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، وہاں پہ وہ گئے تھے گھومنے پھرنے کے نام پر، وزٹ ویزے پر گئے تھے کہ شاید وہاں پر نوکری مل جائے، لیکن وہیں رک کے نہ ان کو نوکری ملی، نہ ان کا ویزے کا سٹیٹس چینج ہوا. ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رعایت فی الحال نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے، نوکری چلی گئی کرونا وائرس کی وجہ سے، اور کوئی مسائل تھے جو وہاں پہ جاب کر رہے تھے، میں ان سے درخواست کروں گا، خاص طور پر وہ لوگ جو شارجہ میں مقیم ہیں، وہ اپنے کسی سماجی ادارے کے توسط سے اگر وہاں پر ہے، انڈیا کے تو بہت سے ہیں. اب پاکستان کے جو سماجی ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان دبئی ایسوسی ایشن ہے، یا پاکستانیز دبئی ایسوسی ایشن ہے، پاکستانیوں کی ایک ایسوسی ایشن بنی ہوئی دبئی میں. اگر شارجہ میں کوئی ایسا خیراتی سماجی خدمات کا ادارہ ہے تو میرا ای میل ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کی بات آگے بڑھا سکتا ہوں. لیکن آپ اپنے طور پر بھی پتہ کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب سے. اگر آپ شارجہ میں مقیم ہیں تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کسی بھی سماجی ادارے جس کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ہو، بعض ایسے ادارے ہیں جو دیگر ممالک کے لیے سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ انسانی بنیادوں پر کسی بھی ملک کے شہری کی مدد کو سامنے آتے ہیں. کچھ ادارے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کی مدد کرتے ہیں، کچھ مخیر حضرات ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے ذریعے فائنینشیل ہیلپ کی اپیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کی تحقیقات اپنے طور پر کرواتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی ہاں، میرے بھی اپنے ذرائع ہیں، وہاں پر میں ان کی باقاعدہ تحقیقات کرواتا ہوں. اب مثال کے طور پہ 1-2 لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ جناب وہ وہاں پر ان کا علاج پر اتنا خرچہ آ رہا ہے وہ شارجہ میں، اور وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، علاج نہیں کروا سکتے. میں نے پتہ کروایا، پتہ یہ چلا جی کہ 5 یا 10 درہم کی ایک چٹ بنتی ہے، اس کے بعد اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کا علاج وہاں پر بالکل فری کیا جاتا ہے سرکاری اسپتالوں میں. تو ایسے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو جینوئن کیسز ہیں. میں سمجھتا ہوں خاص طور پر شارجہ، میں ابو ظبی اور دبئی اور راس الخیمہ وغیرہ کا پتہ کرواؤں گا، لیکن فی الحال شارجہ میں کیونکہ ایک کیس، ایک پریسیڈنٹ، ایک مثال آلریڈی موجود ہے، آپ اس کے مطابق اگر آپ کا جینوئن پرابلم ہے تو آپ شارجہ کی امیگریشن اتھارٹیز کے پاس، لیکن کسی سماجی ادارے کے ذریعے جائیں گے تو آپ کو سہولت زیادہ ملے گی. وہ آپ کو تمام جو ہے قانونی پہلو بھی بتائیں گے اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے. آپ فوری طور پر کسی سماجی ادارے کے ذریعے وہاں کی امیگریشن میں آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملات تھے، میرے پاس نوکری تھی ختم ہو گئی ہے، میں اس وجہ سے مالی بحران کا شکار ہوں، میرا یہ جرمانہ معاف کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جرمانہ معاف ہوگا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.